السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دوستو، کل سے کئی لوگ مجھے پوچھ رہے تھے یہ چاند گرہن کے بارے میں کہ اس کے مسائل کیا ہے، کس طرح نماز پڑھی جائے گی، یا کہ شریعت نے اس کا کیا حکم ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ تو میں سوچا چلیے ایک مختصر سا ویڈیو بنا لیتے ہیں تاکہ سارے حضرات کے لیے آسانی رہے گی کہ اصل شریعت اور قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہماری اس میں کیا رہبری کی گئی ہے۔ تو دیکھ لیجیے کہ شمس و قمر، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اب یہ کہ اس کے اندر جو گہن لگ جاتا ہے وہ کسی کے موت کی وجہ سے یا کسی کی وجہ سے ان کے اندر گہن نہیں لگتا ہے، اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ ایک تو بات یہ چیز ہو گئی۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے واقعات پیش آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہبری فرمائی ہے اس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نماز جو ہم لوگ کئی نمازیں پڑھتے ہیں، جیسے فرض نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی فرض نماز ہے، اس کے علاوہ عید کی بھی نماز پڑھی جاتی ہے، تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الاستسقاء جب بارش نہیں ہوتی ہے تو اس وقت میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب سورج کو یا کہ چاند کو گرہن لگ جاتا ہے جو اس وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے رہبری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گہن اور سورج گہن کے موقع پر نماز ادا کی ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں یہ نماز کس کو پڑھ لینا چاہیے، نماز کا حکم کیا ہے، یہ مستحب نماز ہے، یہ کوئی فرض وغیرہ نماز نہیں، لیکن پڑھ لینا چاہیے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو جامع مسجد کے اندر جماعت کی شکل کے اندر پڑھا جائے، یہ بہتر طریقہ ہوگا، افضل طریقہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ کوئی انفرادی اگر نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے انفرادی ایک نماز کا جو طریقہ ہے، سادہ سمپل جو نماز ہے، 2 رکعت جو ہم نماز پڑھتے ہیں جسے سنت نماز پڑھتے ہیں اس طرح بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ 2 رکعت سادی سمپل جو نماز ہے اس طرح پڑھی جاتی ہے، لیکن اکمل طریقہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت جو طریقہ ہے اس کے اندر وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو نماز پڑھے اس کا تھوڑا طریقہ دیگرگو ہے، الگ ہے، اس کو ذرا دھیان میں رکھے میں جو کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے نماز تو 2 رکعت، لیکن اس 2 رکعت کے اندر ہم نارمل جو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر قیام بھی ایک ہوتا ہے اور رکوع بھی ایک ہوتا ہے، قیام بھی ایک ہوتا ہے، رکوع بھی ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اس طرح بات نہیں ہے۔ آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں، جیسے آپ نے یہ 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کے لیے اذان نہیں پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الجامعہ کے اس سے اعلان کر دیا جائے گا، لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا اور نماز شروع ہو جائے گی۔ یہ نماز کا وقت کوئی متعین مطلب ہے کہ مکروہ وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی، ایسا کوئی بات نہیں، مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، آپ کو یہ بھی بتاتے چلو۔ اب یہ ہے کہ جو نماز پڑھی جائے گی جماعت کی شکل میں صلاۃ الجامعہ کے کہہ کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، وہ کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کہے گا امام، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد میں دعا افتتاح پڑھے گا، جسے وجہت پڑھی جاتی وہ پڑھ لے گا، پھر اس کے تعوذ اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، اور ایک سورہ بقرہ 286 آیا جس سے پہلے پارے سے تیسرے پارے کے لگ بھگ آدھے تک جو ہے سورہ بقرہ کو پڑھ لے گا، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لے گا۔ اس کے بعد رکوع کرے گا تو رکوع کے اندر بھی اسی طرح لمبا جس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 100 آیتیں پڑھ لے گا، اتنا لمبا ہم کو رکوع کرنا ہے، ٹھیک ہے، رکوع کر لے۔ رکوع کرنے کے بعد میں سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، ربنا لک الحمد ملء السماوات ملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد کہہ دیا۔ پھر یہ ہے کہ کھڑے ہونے کے بعد ہم کو اس کے اندر سجدے کے اندر نہیں جانا ہے بلکہ وہی قیام کرنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ نماز کا طریقہ تھوڑا الگ ہے۔ اس کے اندر کیا کرنا ہے، رکوع کے بعد واپس کھڑے رہ کے رکعت ہی ماننی ہے، رکعت کا ماننے کے بعد پھر سورہ فاتحہ ہو جائے گی اور سورہ آل عمران کے بقدر جو مقدار ہے وہ آیتیں پڑھی جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع کیا جائے گا، پھر رکوع کے اندر تقریباً 80 آیت کی مقدار اس کے اندر تسبیح پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک سمع اللہ لمن حمدہ کہا جائے گا اور پھر سجدہ ہوگا، سجدہ ایسا نارمل سجدہ ہوتا ہے اس طرح، اس کے اندر بھی آپ تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، اور سجدہ ہوگا، پھر جلسہ ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک رکعت ہوئی، مطلب پہلی رکعت کے اندر اللہ اکبر کہا گیا اور سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھی گئی، رکوع کیا گیا، رکوع سے اٹھ کھڑے ہو گئے، پھر واپس سورہ فاتحہ سورت پڑھی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر رکوع کیا گیا ہے، پھر رکوع کے اندر اتنی لمبی تسبیحات پڑھی گئی ہے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہو گیا ہے،
پھر سجدہ کیا گیا ہے۔ تو یہ پہلی جس طرح ہو گئی یہ رکعت، اسی طرح دوسری رکعت کو بھی مکمل کرنا ہے اور پھر سلام پھیرنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ ہوگا۔ اس کے بعد میں 2 خطبے ہیں، وہ خطبے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ اب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کئی جگہ پہ خطبے نہیں ہوگے، ایک ہی خطبہ ہوگا، ایک خطبہ نہیں ہوگا، موعظہ ہوگا جس کو نصیحت کہا جاتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور بھی آپ کو میں بتاتے چلو آگے چل کر کہ اس رات میں صدقہ، یہ اس طرح کے جب مواقع آ جائے تو صدقہ خیرات توبہ وغیرہ کرتے رہنا چاہیے، ہم کو توبہ وغیرہ کرتے رہنا چاہیے اور صدقہ خیرات کرنا۔ اس کے اندر کچھ ہمارے بد عقیدگی کی پائی جاتی ہے، یا کہ غلط فہمیاں جو ہوتی ہے، خاص کر حاملہ عورت کے بارے میں وہ غلط فہمیاں جو ہوتی ہے، یا کہ میں آپ کو بتا دوں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے وہ چھری کا استعمال نہ کرے، قینچی کا استعمال نہ کرے، اور اس طرح اگر کیا جائے گا، کوئی کام کر لیتی ہے تو اس کے اندر جنین مطلب پیٹ کے اندر جو بچہ ہوگا اس کو تکلیف ہو جائے گی۔ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس کی ہائٹ کم ہوتی ہے، جو پس قد ہوتا ہے، تو اس کو کھینچا جائے تاکہ اس کی لمبائی زیادہ ہو جائے، تو یہ بد عقیدگی کی، اس کی شریعت میں اسلام میں کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں جب بھی قرآن و حدیث کی صحیح بات ہمارے نظر کے سامنے آ جائے تو اس کو پکڑ لینا چاہیے، اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔